تو آج ہم کتاب الصلاۃ میں نماز تہجد کے مسائل دیکھیں گے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو اگر نفلی روزے رکھنے ہوں تو محرم کے مہینے کے روزے جو ہیں وہ افضل ہیں، اور پھر فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ نماز تہجد قیام اللیل کی مسنون رکعات کم سے کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 13 ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابو قیس رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز کتنی پڑھتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، کبھی 4 نفل اور 3 وتر، یعنی کہ 4 اور 3 کے 7 رکعت بن جاتی تھی، کبھی 6 نفل اور 3 وتر، کل 9 رکعت، کبھی 8 نفل اور 3 وتر، یعنی کہ کل 11 رکعت، کبھی 10 نفل اور 3 وتر، 13 رکعت ادا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز 7 سے کم اور 13 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ نماز تہجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول 8 رکعت نفل اور 3 وتر پڑھنے کا تھا، یعنی زیادہ تر آپ 8 نفل پڑھتے تھے اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ نماز تہجد 2 یا 4 دونوں طرح مسنون ہے، مگر 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعت نماز ادا فرماتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بنا لیتے تھے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں رات کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا، پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول اور حسن کا کیا کہنا، پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے تھے۔ یعنی کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ 2 کر کے 2 رکعت نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جتنے چاہیں پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھیں یا 6 پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر 3 وتر، اور کبھی 4 رکعت پڑھتے تھے، ایک دفعہ 4 رکعت پڑھ لی، ایک دفعہ 4 رکعت پڑھ لی، تو یہ 8 نفل ہو گئے، اور اس کے بعد پھر 3 وتر ادا فرماتے تھے۔ تو 4 کر کے بھی نفل پڑھ سکتے ہیں، 2 کر کے بھی، لیکن انہوں نے کہا کہ 2 کر کے پڑھنا افضل ہے۔ ایک ہی آیت کو بار بار نفل نماز میں پڑھنا جائز ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا اور صبح تک ایک ہی آیت بار بار تلاوت فرماتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ تو یہ آیت ہے جو میرا خیال ہے سورۃ المائدہ میں آتی، جہاں حضرت عیسیٰ کے متعلق بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ تم میری عبادت کرنا اللہ کو چھوڑ کے، تو اس وقت پھر حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا تھا کہ جب تک تو میں تھا میں نے ان کو یہی بتایا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور تم سب اللہ کی عبادت کرو، اور پھر آخر میں انہوں نے کیا کیا، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دیں
تو یقیناً یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کر سکتے ہیں ایسے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ بہت ہی زبردست حکمت والے ہیں. تو ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کو نفل میں بار بار پڑھتے رہے. تو اس سے انہوں نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر آپ ایک ہی آیت کو نفل میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. نماز تہجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مندرجہ ذیل دعائے استفتاح پڑھا کرتے تھے. دعائے استفتاح کا وہی دعا ہے جو نماز کے شروع کرنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں. تو اس میں اللہم باعد بینی و بین خطایا، اس کو بھی ہم جیسے کہ پڑھا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ نماز تہجد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی دعا پڑھتے تھے: اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو شروع میں یہ دعا پڑھتے. اس کا ترجمہ ہے: یا اللہ تعالی جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے رب، زمین اور آسمان پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے. لوگ جن دینی معاملات میں اختلاف کر رہے ہیں، قیامت کے روز تو ہی ان کا فیصلہ کرے گا. یا اللہ تعالیٰ جن امور میں اختلاف کیا گیا ہے ان میں میری رہنمائی فرما. یقیناً جسے تو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. تو اس کو بھی ہمیں دعا کو ضرور یاد کرنا چاہیے. بہت ہی اہم دعا ہے کیونکہ ہمارے اسپیشلی معاشرے میں ہر جگہ اختلاف تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن پھر ہمارے یہاں اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. سم ٹائمز انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح چیز کیا ہے. تو یہاں پہ اسی کے متعلق دعا کی جا رہی ہے کہ جن دینی امور میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے معاملے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں، اور جسے تو چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرماتا ہے. تو اس دعا کو بھی ہمیں ضرور یاد کر لینا چاہیے.